बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें मलून ज़माना वसीम यजीदी, क्योंकि ये यजीदी है, ये रज़वी नहीं हो सकता क्योंकि रज़वी सादात होते हैं। ये हकीकत में यजीदी है, मलूनी है और फ़िरौनी है। मैं कह रहा हूँ कि इसने कुरान पाक के ताल्लुक़ से जो कुछ भी बकवास की है, पहले तो मैं इसको कुरान पढ़ने की और समझने की सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि कुरान हिदायत देता है मुत्तकीन को, और ये मलून मुत्तकी तो दूर की बात मुसलमानी नहीं है। मैं आपके सामने ये बात रखता चलूँ, इस मलून ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की है। इससे पहले कि मैं इस मलून को जवाब दूं, मैं शहरियार वाला जाही सदर व बानी आरज़ू सानिय ज़हरा कमेटी ये वाज़े तौर पर कहता हूं कि मैं वसीम मलून की ये हरकत पर कड़ी से कड़ी मज़म्मत करता हूं, और ये बताना चाहता हूं कि इस मलून का ख़त्तन सिरे से शियत का इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दीन इस्लाम के दायरे से ख़ारिज है और इसकी हरकत नाकाबिल क़बूल, नाकाबिल बर्दाश्त है। हम इसकी शदीद तरीन मज़म्मत करते हैं, और ये यजीदी की नस्ल का है। जिस तरह यजीद ने सन 60 हिजरी में कहा था कि कोई किताब नहीं है और कोई उसने वही का भी इनकार किया था। नौज़ुबिल्लाह, ये मलून भी उसी की नस्ल का है, क्योंकि ये मलून और फ़िरौन ये सब एक ही फ़िरक़े के उसी की नस्ल जो आज तक चल लेते आ रही है। ये जो नए नस्ल जो यजीद को और फ़िरौन को नहीं देखे हैं, आज के फ़िरौन और आज के यजीद को इसकी शक्ल में देख लिए, ये उसी की नाजायज़ औलाद है जो आज आपके सामने घूम रही है। यूँ तो मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ, मैं हद से ज़्यादा अपने ज़बान को लफ्ज़ों में रखते हुए गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि मलून ने इस तरीक़े से हमारे दिल को तकलीफ़ पहुँचाई है। हम जितनी से जितनी मज़म्मत करेंगे कम है, लेकिन मेरे को कुरान का ज़िक्र आ रहा है, मैं अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल में रखते हुए गुफ्तगू कर रहा हूँ। यूँ तो सूरह हिजर में अल्लाह ताला ने इस किताब पाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने पर ली है, लेकिन ये भी हम सब का अक़ीदा है कि 26 आयत तो दूर, एक ज़ेर व ज़बर पेश की भी इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ये इंसान की किताब नहीं है, ये आसमानी किताब है, और इस वसीम मलून ने 26 आयतों का जिक्र किया है। इस पर मैं यही कहूँगा कि हर आयत कुरान पाक की दावत देता है अमन की, सलाह की और इत्तेहाद की, मोहब्बत की, इताअत की, इबादत की, मुवद्दत की। और कुरान जो नहीं बताता है वो है फ़िसाद, सरंगेज़ी, इंतशार, जो इस मलून के जुमलों से साफ साफ तौर पर आश्कार है। मैं समझता हूँ कि हम सबको चाहिए कि वो शिया हो या सुन्नी हो या कोई भी फ़िरक़े के हो, इस शैतान के बच्चे की साजिशों को समझे, और ये इंतशार फैलाना चाहता है। लेकिन हम सब मुसलमान भाई से जो एक अल्लाह और एक रसूल और एक किताब पर मुत्तहद है और रहेंगे, और इस यजीद मलून को रहती दुनिया तक, इस वसीम मलून को रहती दुनिया तक इबरत अंगेज़ नतीजे तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। मैं आपके सामने ये अर्ज़ करता चलूँ कि इससे पहले, चंद साल पहले, एक मलून इसी तरीक़े से सर उठाया था जिसका नाम सलमान रुश्दी है। उस वक्त के नायब इमाम आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब ने एक फ़तवा दिया था जो इसका जीना हराम हो चुका था। मैं आप तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से, जितने भी मेरे बुज़ुर्ग सुनने वालों से ये कहता हूँ कि थोड़े दिन सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह इसके लिए भी फ़तवा आ जाएगा, और इंशाअल्लाह इसको दुनिया के किसी कोने में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा सब्र कीजिए, फ़तवा आ जाने दीजिए, फिर इस मलून को आप हम सब मिलके इसका मुकाबला करेंगे। और मैं आप तमाम हजरात से फिर से गुजारिश करता हूँ कि मलून के ताल्लुक़ से तो दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, मगर मैं अपने आप पे कंट्रोल करते हुए कह रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि जितना चाहे मैं इसके ताल्लुक़ से बोलूँ, मगर मुझे शरीयत इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि ये मेरा वीडियो वायरल
تقریباً ہر جگہ پہ گھومے گا، اور میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ میرے ویڈیو وائرل کو تقریباً جگہوں پر پہنچائے اور کہے کہ ہم اپنے غصے کا انتقام اس طریقے سے لے کے آ رہا ہے، سو جمعے کو ہر جمعے کو اس ملعون کے لیے دعائے بد کرے، اور اللہ تعالیٰ اس ملعون کو جلد سے جلد اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے دعا کرے۔ اور میں ہر مسجد کے پیش امام سے، نائب امام سے اور مصلیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے محلے کے اندر جہاں جہاں پر مساجد ہے، جہاں جہاں پر نماز ہو رہی، بالخصوص جمعے کی نماز میں اجتماع میں یہ ضرور کہے کہ اس ملعون کے لیے ہم بد دعا دیں، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا لے، اور مجھے یقین ہے یہ جلد سے جلد واصل جہنم ہو جائے گا۔ اور میں آپ کے سامنے یہ کہتا چلوں کہ اس ملعون کے واسطے ہم آپ مل کے جلد سے جلد جو کرنا ہے فتوے کے بعد کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا چلوں، آرزوئے ثانیہ زہرا کمیٹی کے سیکریٹری جناب سرفراز حسین خان LLB ہے، ایڈوکیٹ صاحب ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ مجھ سے زیادہ انہوں بھی آپ کے سامنے کہیں گے۔ اور میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ میرے ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے وائرل کر کے آپ ثواب جاریہ حاصل کریں، کیونکہ ہم اس کے قریب تک جا کے کچھ نہیں کر سکتے، مگر یہ کر کے ثواب حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ضرور ہوئیں گے الحمدللہ۔ میں سرفراز صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں والد محترم کا کہ انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا کہ قانونی کارروائی کی جائے اس، جیسے والد محترم نے کہا، وسیم یزیدی کے اوپر۔ اس سے قبل کہ میں اپنے قانونی خیالات کا اظہار کروں، میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ذاکر اہل بیت ہونے کے نتیجے کے باعث ہم خطاً سرے سے اس طرح کے بیانات کا، اس طرح کے یزیدی، فرعونی اور نمرودی حرکتوں کا شدید ترین مذمت کرتے ہیں، کڑا سے کڑا مذمت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس ملعون کی مذمت کی تھی۔ شیعہ قوم اس سے کوئی بھی طرح کی وابستگی نہیں رکھتی، یہ شیعہ قوم سے کسی بھی طرح سے منسلک نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان فرقے کا یہ حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کلام پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، اور یہ وہی کلام پاک ہے جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ 26 آیتیں تو دور کی بات ہے، ایک آیت تو دور کی بات ہے، ایک زیر و زبر و پیش یا نقطے کا بھی رد و بدل یا تحریف نہیں ہو سکتی۔ ہم سب کا یہی ہمارا عقیدہ ہے، متحدہ طور پر عقیدہ ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو، ایک رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور ہم خانہ کعبہ کو اپنا ایک قبلہ مانتے ہیں، اور ہم کتاب پاک قرآن مجید کو اپنی کتاب مانتے ہیں، جس میں کوئی تحریف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم اپنے ذمے لے رہا ہے اس کی حفاظت کی۔ اور یہ ملعون کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کے اوپر سینکڑوں کیسز درج ہے۔ میں تمام مومنین مسلمان کو یہی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ ملعون کے اوپر اتنے کیسز چل رہے ہیں، فراجری کے، چیٹنگ کے، کیونکہ یہ 2004 سے لے کے 2021 تک پرسنل لاء بورڈ کا چیئرمین، چاہے وہ مایاوتی کی حکومت ہو، چاہے وہ اکھلیش سرکار کی حکومت ہو، چاہے وہ یہ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت ہو، وہاں پر اسے چیئرمین بنایا گیا تھا، جس کے چلتے اس نے 70 کروڑ کا گھوٹالہ کیا ہے، جہاں پر اس نے بڑے امام بارگاہوں کی زمینوں کو وقف کو بیچ ڈالا ہے، اور ہاسپٹلوں کو بیچ ڈالا ہے، اس نے مساجدوں کو بیچ ڈالا ہے، اس نے مدرسوں کو بیچ ڈالا ہے۔ یہ کرتے ہوئے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہ رہا ہے، یہ اپنے آقاؤں کو، نہ جانے کون سے آقاؤں کو یہ خوش کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ 26 آیتوں کی تحریف نکالنے کی بات آزادی سے پہلے بھی کسی یونٹ نے کی ہے بغیر نام لیے، کیونکہ ہمارے مومنین مسلمان کافی علم رکھتے ہیں کہ یہ کس کی بولی بولے جا رہا ہے۔ سمجھے کہ سپریم کورٹ میں ریٹ داخل ہو چکی ہے، PIL داخل ہو چکی ہے، یعنی معاملہ سنگین ہے، یہ اکیلے نہیں کر رہا ہے، یعنی اس کے تار کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے جڑے ضرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، کڑی سے کڑی مذمت کی تھی۔ کیا کوئی قانونی کارروائی اس کے خلاف ہوئی؟ نہیں۔ ہم حکومت سے دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ قانونی کارروائی سخت سے سخت کرے، تاکہ ایک پیغام جائے ہندوستان کی عوام کو کہ آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 27 اور آرٹیکل 28 اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا permits you to the freedom of religion۔ کوئی بھی آپ کے عقائد کے خلاف نہیں بول سکتا، تحریف کرنا تو بہت دور کی بات ہے،
لیکن جس طرح سے شریعت میں مداخلت ہوئی تھی، خدایا مسلمانوں متحد ہو جائیے، ہمارا جب خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، کتاب ایک ہے، قبلہ ایک ہے، تو ہم کیوں ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم اس کی سب مل کر کڑی سے کڑی شدید ترین مذمت کرتے ہیں اور یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ سوائے جہنم کے اس کا کچھ مقدر نہیں ہے۔ میں یہاں پر سے ہائی کورٹ آف تلنگانہ سے کیس درج کروں گا اس کے خلاف، اسے بہت شوق ہے سپریم کورٹ میں جانے کا، لیکن مسلمانوں سبھی فرقے کے جو کوئی بھی نمائندے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ چاہے وہ عالم ہو، مفتی ہو، مولوی ہو، ذاکر ہو، سب اپنے اپنے اسٹیٹ سے آئے، متحدہ طور پر، متفقہ طور پر ایک مل کر اس کے خلاف جلد سے جلد مقدمے درج کرے اور سپریم کورٹ میں وقت سے پہلے جواب دے، تاکہ جس طرح سے پہلے شریعت میں مداخلت ہوئی خدایا اس مرتبہ نہ ہو۔ بے شک خدا نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ قرآن کی وہ حفاظت کرے گا، لیکن ہم اپنے فرشتوں کو گواہ بنائیں گے کہ ہم نے بھی اس وقت فرعون اور نمرود و شداد و یزید کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اور اہل بیت کی مودت کرتے ہوئے یہ صاف طور پر بتاتے ہیں کہ اس کا شیعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم اس سے کوئی بھی ناطہ نہیں رکھتے، یہ پہلے ہی دین اسلام سے خارج ہو چکا ہے، یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے۔